حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی، تعلق مع اللہ، خشیت الہیہ، شب بیداری اور تہجد گزاری، دنیا و ما فیہا سے دور، الگ تھلگ، رات کے اندھیروں میں اپنے اللہ سے لو لگانے اور اس کے سامنے گریہ و زاری، دعا و مناجات اور آہ و فریاد کے حوالے سے بہت بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے مثال حکمت و دانش اور فہم و فراست سے بہرہ مند فرمایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زریں اور ارشادات اور فرمودات طالبان حق کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت و دانش کا چلتا پھرتا خزانہ اور بحر بے کراں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر حکمت و دانش کے موتی بکھیرتے رہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی مال و دولت اور شان و شوکت سے ہمیشہ دور رہے۔ دنیا سے بے رغبتی، سیدھی سادھی زندگی، صبر و قناعت، نام و نمود اور شہرت سے گریز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کا خاصہ تھا۔ چنانچہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں فرش پر ہی محو آرام تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم خاک آلود بھی ہو رہا تھا کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو انتہائی پیار اور شفقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں آواز دی، قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو۔